ہم تجربہ تو رکھتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی شادی میں گئے تو ضرور ہوں گے. اپنی چتے ضروری جی وہاں پہ جنہ نہیں ہوئی. شادی کیا ہے جی؟ خدا کی طرف سے ایک بلاہٹ ہے. اور دنیاوی انداز میں کیا ہے؟ شادی بندھن ہے اور پاک بندھن ہے. ویری گڈ. لیکن دنیا ایک مثال اس کے لیے خاص دیتی ہے. لڈو سمجھ گئے؟ شادی کا لڈو جو کھائے نہیں کیوں پچھتائے. یہ تو خدا کی طرف سے برکت ہے. لیکن دنیا اس کو کیا کہتی ہے؟ وہ دنیا کی باتیں ہیں. اسی لیے لکھا ہے کہ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں عزیز رکھتی. دنیا خدا کے الٹ چلتی ہے لیکن مسیحی لوگ وہی ہیں، راست باز لوگ وہی ہیں جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. ہاللیلویا. سو شادی ایسا ٹاپک یا ایسا کام نہیں ہے جو بائبل سے باہر کا ہو، بلکہ یہ تو بائبل میں سے ہمیں ملتا ہے کہ آدم اور ہوا کی شادی خدا اس کا بانی ہے، خدا اس کا کریٹر ہے. خدا نے از خود اس پاک رشتے کو، اس پاک بندھن کو باندھا ہے. اور بڑی اچھی بات کس لیے؟ تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. اگر ہم یہ غور کریں پیدائش کی کتاب کے اندر، میں یہ آپ کے لیے حوالہ پڑھتا ہوں. دوسرا باب اور پہلے اس کی 20ویں آیت کو پڑھوں گا اور پھر 24ویں آیت کو. بیچ کی آیتیں آپ گھر میں پڑھیے گا. 20ویں آیت لکھا ہے، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے. پر غور سے سنیے جی، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. کس کی مانند؟ آدم کی مانند نہ ملا. کیوں نہ ملا؟ کیونکہ اس کی مانند اب تک کوئی ہے ہی نہیں تھا وہاں پر. انہیں دیکھا ہے شیر ہے، شیرنی ہے، اے بلی بلا وے، اے بلی وے، اے دوسرے جوڑا وے، اے دوسرا جوڑا وے، اے دوسرا جوڑا وے. میرے ورگا کوئی نہیں. ملتا تب نہیں ہے جب ڈھونڈا جاتا ہے. اس کا مطلب آدم نے کوئی شاید کوشش کی کہیں سے ڈھونڈنے کی تو ملا نہیں اسے. خدا نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. خدا نے پلان بنا دیا، میں بناؤں گا اس کی مانند ایک مددگار، لیکن اب تک جو ہے مددگار ملا نہیں جی. اس نے دیکھ لیا، جانوروں کے نام رکھ دیے، سب کچھ ہو گیا. پھر خدا نے اس پر ایک گہری نیند ڈال دی. نیند ڈال کر کتنی پسلیاں نکالی جی؟ 4 کٹیاں. نہیں کتنی کٹیاں؟ اچھا پکی گل ہے بھائیو، پکی گل ہے. کتنی کٹیاں؟ 1 کی کٹی. 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں. تے دوجی دی پسلی ال ویکھنا گناہ نہیں.
ٹھیک ہے نا؟ پسلی کیڑی کٹی؟ ایک کی کٹی. اور پھر کیا کیا؟ ہوا کو بنا کر اس کے سامنے لے گئے. اور 24ویں آیت میں خدا نے کیا کہا؟ جب سامنے آیا تو لکھا ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. کس سے ملا رہے گا؟ بیوی سے. اور وہ ایک تن ہوں گے. بیوی سے ملنا یعنی شادی میں قائم ہونا ہے. اور شادی وہ عہد ہے کہ جس کو دو زندگیاں خدا کی حضوری میں، خداوند خدا کی موجودگی میں اور ساری جماعت کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس عہد میں کیا ہے؟ بندھ رہے ہیں. یہ ایسا عہد نہیں ہوتا کہ جو یک طرفہ عہد ہو. میں اس کو سمجھاتا ہوں. اگر موبائل ہم سب اپنا سائلنٹ لگا لیں تو زیادہ اچھا ہے. سب کوشش کریں اگر سائلنٹ لگا لیں 2 منٹ کے لیے تو بڑا اچھا ہوگا. تو خدا نے کیا کیا جی؟ اس کو جوڑا. اور یہ ایسا عہد نہیں ہے کہ جو یک طرفہ ہو، ایک طرفہ ہو. یہ عہد 2 طرفہ ہے. پرانے عہد کے اندر میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، شریعت جو تھی نا وہ 2 طرفہ ہی عہد تھی. غور سے سنیے گا بات کو. 2 طرفہ کس طرح؟ اگر ہم خروج 23 باب کی 25 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. تب کیا کروں گا؟ میں تیری روٹی پانی پر برکت دوں گا، اولاد دوں گا، کوئی بانجھ نہیں رہے گی، اور کیا ہے جی تیری عمر کو بھی بڑھا دوں گا. یہ کیا ہے؟ 2 طرفہ عہد ہے. آپ نے کچھ کیا اس کے برعکس خدا نے برکت دی. اگر آپ نے گناہ کیا اس کے برعکس آپ نے قربانی دے دی ہے، پھر کیا ہے؟ خدا آپ کو برکت دے گا. لیکن نیا عہد فرق ہے. کیسے؟ وہ یک طرفہ ہے، وہ ایک طرفہ ہے. آپ میں سے کسی کا کوئی رشتہ دار ہو بہت امیر، لکھا کروڑا دا مال، صرف ہاتھ بکھا دو وہ دے کو جانا نہیں. اوکے چلے 1-2 ہاتھ نظر آ گئے. اب لیٹ سپوز آپ کا وہ رشتہ دار جو ہے وہ اس ساری جائیداد کا اکیلا مالک ہے، اکلوتا مالک ہے ساری جائیداد کا. اور ایک دن آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے. دستک ہوتے ہی آپ جب جاتے ہیں تو ایک سامنے دروازے میں ایک وکیل کھڑا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز ہیں. آپ اس کو اندر بلاتے ہیں، چائے وغیرہ پلاتے ہیں، اور وہ پیپرز کا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں آئے ہیں، کیا ہے یہ سب کچھ. وہ پیپرز نکالتا ہے اور وہ پڑھتا ہے کہ آپ کے فلانا رشتہ دار، آپ کا ماموں، آپ کا چاچو، وہ جو بہت امیر تھا، لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا، اس نے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کر دی اور یہ اس کا وصیت نامہ ہے. آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، آپ نے کوئی نیکی، کوئی ایسا عمل نہیں کیا، آپ کے کام دنیاوی وہی باقی سب کچھ تھے، لیکن اس کی محبت آپ کے ساتھ تھی کہ اس نے اپنی سب چیزوں کا وارث آپ کو بنا دیا ہے. Can you understand؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟
ہماری راست بازی ایسی نہ تھی کہ ہم خدا تک پہنچتے، یہ اس کی محبت اور اس کی راست بازی تھی، اس کا پیار تھا کہ سب سے پہلے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا، اور اس بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں آسمانی بادشاہی میں اپنا وارث بنا لیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ یک طرفہ عہد ہے، یہ دو طرفہ نہیں ہے، یہ یک طرفہ، اسی کی طرف سے سب کچھ ہے۔ ارے بھائی، ہماری کیا حیثیت تھی، ہمارا کیا معیار تھا، یہ تو اس کا کرم ہوا ہے، اس کی محبت، اس کی شفقت ہم پر آ ٹھہری۔ اور کیسی شفقت کہ مسیح کے ہم میراث، اور میں نے یہ پہلے بھی شاید بتایا، آج پھر غور سے سنیے، مسیح کے ہم میراث یہ ہے کہ اگر آسمان مسیح کا ہے تو وہ ہمارا بھی ہے۔ ہم میراث کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بھائی ہیں نا تو جائیداد ہے، تو کار دے ایک ایک کپ ایک ایک چمچ عطا ہوئے گا، سمجھ گئے؟ ہم میراث کا یہ مطلب ہے۔ تو ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، اگر آسمان میں اس کا حصہ ہے تو ہمارا بھی ہے، اگر زمین اس کی ہے تو وہ ہماری بھی ہے، یہ سورج اس کا ہے تو ہمارا بھی ہے، یہ چاند اس کا ہے تو ہمارا بھی ہے، اگر اس کے لوگ اس کے ہیں تو وہ سب بھی ہمارے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر کیسی محبت ہو، اپنے بدن کی مانند، اپنی طرح۔ یہ ایک خاص عہد کی بات کر رہا ہوں، یہ شادی کے عہد سے بات ہے، اور یہ آپ کے لیے اضافی برکت تھی۔ شادی کا عہد میاں بیوی کی طرف سے، دونوں کی طرف سے، کہ جب تک موت ان کو جدا نہ کرے۔ ایسے ہی اگر ہم غور کریں، اگر آپ کے آپسی رشتے اور تعلق ٹھیک نہیں ہے تو خدا کے ساتھ بھی آپ کا تعلق کیسے؟ مثال دیتا ہوں، ایک پادری نے نکاح کروا دیا، رشتہ ڈھونڈ کے، یہ منڈا بڑا اچھا سی ہے، منڈی کڑی، سوری جلدی میں کچھ نکل گیا، معذرت چاہتا ہوں، یہ لڑکا جو ہے وہ اچھا ہے، اور یہ لڑکی جو ہے بہت اچھا ہے، کسی کی طرف سے بھی وہ ہو سکتا ہے، اس نے گواہی دی ہو۔ اب جی کچھ وقت گزرتا ہے، وہ لڑکا شاید یا لڑکی، وہ دونوں میں سے کوئی اپنی اصل تھوڑی حالت میں آ جاتا ہے، تو بلیم کس پہ جائے گا؟ پاسٹر پہ۔ دنیا تے ہی کہتی ہے نا، وہ جی پادری نے کرایا سی، اس نے اچھا چلے نیکی کی، لیکن کہاں چلی گئی بات؟ پاسٹر تک۔ اور اس سے کیا ہوا کہ وہ جو دونوں کے ساتھ جو آپسی رشتہ تو خراب ہو گیا، میاں بیوی کا، رشتہ داروں کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاسٹر ہے اس کا بھی ان کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ملاکی کے اندر تو خدا یہ کہہ رہا ہے، میں تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں۔ اب گواہ میاں بیوی کے درمیان خدا ہے، اور اگر ان دونوں کا رشتہ خراب ہوتا ہے تو وہ در حقیقت، میں نے یہ دیکھا ہے، تجربے میں یہ بات آئی ہے، وہ کئی بار خدا کو ہی کوستے رہتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا، یہ کیوں نہیں بدل رہا، یہ نشے کیوں نہیں چھوڑ رہا، یا اس طرح کی حالت، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لیکن در حقیقت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جن کے اوپر ہمیں ضرور ہے کہ کنٹرول کرنا ہے۔ اور میں نے حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک باپ اپنی بیٹی کے رخصتی کے دن کے وقت اسے ایک بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے، اور میں بھی باپ ہوں ساری جماعت کا، تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ کوئی ایسا آرگومنٹ
آرگومنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دلیل. یعنی کوئی ایسا بحث مباحثہ میاں بیوی میں ہو جائے تو بے شک آپ بحث مباحثہ ہار جائیں لیکن اس زندگی کو نہ ہاریں. مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ بحث مباحثہ آپ ہی ہار جائیں. یہ نہیں کہ میں ہوں جتنا میرے تو ود کے بول کے تے بکھاوے کوئی اے نہیں کہنا. کیونکہ آپ نے کئی تو ہو چکے ہیں شادی شدہ, کئی ہونے والے ہیں, میں ان کو بھی ساتھ ساتھ یہ سمجھا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہ میں ہوں بولاں گا تو میں بہت ہی کر کے دساں گا جی کچھ. ایسا نہ کریں, بلکہ کوشش کریں کہ اس بحث میں آپ ہار جائیں تاکہ وہ سامنے والی زندگی جو ہے وہ جیت سکے. اگر آپ بحث کو جیتنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس زندگی کو ہار جائیں. اور یہ بہت بار ایسا ہوتا ہے. ایک پاسٹر کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک پاسٹر, اس کی مسز ایک دن اپنا سارا سامان اٹھا کے چرچ میں آ گئی. جب چرچ پہنچی تو لوگوں نے پوچھا, بوا جی آج کتنے سامان چک کے آ گئے ہو؟ وہ کہتی ہے مجھے جو آپ کا یہ پاسٹر ہے نا, مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے. میں کہا بوا جی کتنی گل کر رہے ہو, تسی تے رہندے ہی ہوندے نال ہو. کہتی نہیں, آپ کا پاسٹر کوئی اور ہے لیکن گھر میں جو میرا شوہر ہے وہ کوئی اور ہے. یہاں اس کا رویہ, اس کا اخلاق کچھ اور ہے, گھر میں اس کا رویہ, اس کا اخلاق کچھ اور ہے. تو مجھے اس کے ساتھ رہنا. اور بات پھر جب کھلی تو بہت سی باتیں بیچ میں سے نکلی. اس لیے میں نے کہا کہ بے شک کوئی بحث آ جائیں, کوئی ایسا موقع پر آپ جو ہے پیچھے ہو جائیں, خاموش ہو جائیں, لیکن کوشش کریں کہ خدا آپ کی زندگی میں اطمینان و تسلی پاتا چلا جائے. ہلیلویا. سو یہ شادی بہت خاص عہد ہے, پاک عہد ہے, اور اسے خدا نے قائم کیا ہے. اور لکھا بھی یہی ہے, جسے خدا نے جوڑا اسے کون نہ جدا کرے جی. آدمی, انسان جدا نہ کرے. یہ خدا کی طرف سے رشتے جوڑے جاتے ہیں, اور یہ تجرباتی طور پر نہیں ہے کہ تجربہ دے طور پر 6 مہینے نال رہے یا 2 سال 4 سال نال رہے, پھر اس تو بعد پھر جی دوجی شادی. یورپ کلچر یہی ہے. یورپ کے اندر یہ زور ہے اس بات کے اوپر کہ وہ تجرباتی شادیاں کرتے ہیں کچھ مہینے. لیکن ہمارے بائبل کا جو کلچر ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک بار شادی کر لی, اس میں طلاق کی اجازت صرف ایک کنڈیشن کے علاوہ, جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. الزام بھی نہیں کہ جی میں نو شک بھی نہیں, جب تک دیکھ نہ لیں طلاق اور دوسری شادی کی اجازت ہے ہی نہیں ہے. لوگ غلط ٹیچنگز دے رہے ہیں, پاسٹر غلط ٹیچنگز دے رہے ہیں. میں نے اس فیلڈ کے اندر, مسیحی خدمت کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے. 2018 میں کراچی کے کچھ پاسٹروں نے کوشش کی تھی کہ اس قانون کو پاس کیا جائے کہ وہ دوسری شادی بھی کر سکے, اور انہوں نے بائبل جو حوالے کڈ کے دیتے, اے جی فلانے نے بھی کی تھی, فلانے نے بھی کی تھی, فلانے نے بھی کی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے غلطی اور گناہ کیا ہے تو ہم بھی وہی غلطی اور گناہ کریں اور اس سے سپورٹ لے سکیں. ہلیلویا. سو یہ ضروری ہے, یہ بہت زیادہ ضروری عہد میں آپ کو سکھا رہا ہوں. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے, افیسیوں کی کتاب, افیسیوں کے نام افیسیوں, کہا افسیوں جاتا ہے لیکن ہے افیسیوں ہے. افیسیوں
चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। अगर कोई निकाल चुका है तो यकीनन 13वीं आयत मुकद्दसा अगर कोई निकाल चुका है तो वो बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। आमीन। 15वीं आयत तक पढ़ना आपको। ताकि हम आगे को बचे ना रहें और आदमियों की बाजीगिरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम को तालीम के झोंके से मुर्दों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। किसके साथ बढ़ते जाना है जी? मसीह के साथ। ये झूठी तालीमों के झोंके, ये हवाएं, ये चलती रहेंगी आपके इर्द गिर्द। और ये अभी क्रिसमस सीजन है तो बड़ी एक हवा ये भी चलेगी कि क्रिसमस ना मनाओ, क्रिसमस का जिक्र ही नहीं है, बाइबल च ना लिखा ही नहीं है कि क्रिसमस है ही नहीं है या इदा जिक्र ही नहीं। उन्होंने को चलो नहीं सही, जिक्र ना सही, मसीह ते पैदा होया, मसीह दा ते जिक्र है। हम क्रिसमस जो है वो मसीह की सेलिब्रेशन है, मसीह के जी उठने की सेलिब्रेशन हम करते हैं, इसका जिक्र तो है। अगर उसका नहीं है तो ए जड़ा नकात तुसी कर दियो है किथे तरतीब लिखी है, किथे जिक्र है, ए दसो। ए जनाजिया दी दस दो किथे तरतीब लिखी है। एक आयत उनसे पूछ रहे हैं कि कहां लिखा है कि खुदा लामहदूद है, कहां लिखा हुआ है, उनसे ये पूछ रहे हैं। अगर वो एक हवाला दे देना आपको कि खुदा वो है जो आसमानों के आसमान में, आप साथ हैं? लगता है सो गए कुछ। हालेलुया, आप उठाकर हालेलुया। अगर वो कहें कि खुदा वो है जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, तो वो ए तो नहीं लिखा, सीधी सीधी लफ्जी तौर पे ए तो नहीं लिखा कि खुदा लामहदूद है। लामहदूद का मतलब कि खुदा हर जगह है। इसका मतलब यह है कि क्या हम खुदा को यह समझे जी कि खुदा जो है वो सिर्फ एक कमरे में है या एक मुल्क में है? इसका मतलब ये तो हम ले ही नहीं सकते कि खुदा क्योंकि हर जगह है। इसलिए गौर कीजिए और समझिए कि ये गलत तालीमों के झोंके हैं जो दूसरा और तीसरा और चौथा और 10वां तो पता नहीं केड़ा केड़ा नका दी इजाजत दे देता है। और मैंने कई ऐसे पास्टर्स भी देखे कि जो इस गलत तालीम में पूरे हिस्सादार कि वो कर रहे हैं। और यहां तक कि वो नाहमवार जुए में जोतने की भी वो तालीम दे देते हैं। समझते हैं इस बात को? इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपने उस जगह नहीं जाना जहां खुदा ने मना किया। अगर आप एक लीडर हैं तो कोशिश करें आपकी शादी एक लीडर के साथ। अगर आप एक ईमानदार हैं, मसीही ईमानदार हैं, तो हकीकतन कलाम मुकद्दस ये कह रहा है कि आपकी शादी मसीही ईमानदारों में ही हो, यानी जो मसीह यीशु के मरने, जी उठने और आसमान पर चढ़ने पर यकीन रखता। बहुत से लोग नहीं करते। पैदाइश का तो कईयों को है कि जी पैदाइश हो गई है, नहीं तो उसके भी बहुत से सवाल होते। इसलिए ऐसे ईमान में आपने नहीं जाना। शादी की अहमियत, आप शादी की अहमियत आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूं। एक गलत फैसला सारी जिंदगी को बर्बादी और करवाहट में बदल देगा। शादी की अहमियत
آپ کی محبت سے, برکتوں سے اور مٹھاس سے بھر دے گا. غلط فیصلہ بربادی کی طرف, صحیح فیصلہ خوشحالی اور برکتوں کی طرف ہے. اگر غلط کی طرف چلیں گے تو یقیناً مزید آپ غلط ہی اپنے ساتھ پائیں گے. میں کچھ باتیں اشارتاً سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ یہ کلام آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ خاص اس کے کچھ مقصد ہیں شادی کے. میں چند ایک مقصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شادی کا پہلا مقصد ایک دوسرے کی رفاقت اور محبت میں رہنا ہے. ایک دوسرے کو رفاقت ملے, کیونکہ خدا نے کیا کہا جی, آدم کا اکیلا رہنا. تو خدا نے کیا سوچا کہ جی اس کو ایک مددگار چاہیے, ایک رفاقت والا چاہیے. میں تو ٹھنڈے وقتوں میں آ کے اس سے باتیں کرتا ہوں, لیکن ایسا ہو جو مسلسل اس سے باتیں کرنے والا ہو, اس کے ساتھ ساتھ رہنے والا ہو. ایسا مددگار ہو جو یہ باغ کی نگہبانی کر رہا ہے, باغبانی کر رہا ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو. پھر شادی کا دوسرا مقصد کہ اسے ایک دوست ملے. آج کل ٹرینڈ ہے نا جی, کوئی محلوں میں, کوئی سکولوں میں, کوئی کالجوں میں اور کوئی چرچوں میں دوست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جو کہ سراسر خدا کی نافرمانی ہے. ہمارا حقیقی دوست جو ہوگا وہ مسیح یسوع اور اس کے بعد آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی ہے, اور کوئی دوست نہیں ہے. کبوتر کی مانند انہیں پولے نہ بنو کہ نال بیٹھے سب نو بھی تسی نہ پہچان سکو. یہ ہمارے لیے ضروری باتیں ہیں. لوگ انجان ہو جاتے ہیں, بچے انجان ہو جاتے ہیں ناسمجھی کے اندر, اس قدر ابلیس کی ایسی گمراہی کے اندر چلے جاتے ہیں کہ وہ گناہ آلودہ زندگیوں میں جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ایسی دوستی سے خدا خوش نہیں ہے. اس لیے مسیح یسوع نے کہا اب سے تم میرے نوکر نہیں بلکہ میرے دوست ہو. اچھا دوست وہی ہے جو آپ کے ہر موقع پر, آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہو. اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ نے کہاں کھڑے ہونا ہے. چرچ کے اندر تو شاید پاسٹر ہی ہے نا, آپ کے ذہن میں شاید یہ ہو چرچ کے باہر تو کوئی نہیں. چرچ کے باہر پاسٹر بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں, لیکن خدا اور خدا کا کلام تو ہے, وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. اور انسان 15 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں نیکو اور بدو دونوں پر نگران ہے. وہ واچ کر رہا ہے دونوں کو, وہ دیکھ رہا ہے یہ بیٹا یہ چرچ کے اندر کیسا ہے, یہ باہر کیسا ہے. اور جب آپ کی لائف پہلے سے ایسے ہوگی تو شادی کے بعد بھی ویسے کی ویسے ہی رہے. کئی لوگ سوچتے نا جی یہ شادی تو بعد ٹھیک ہو جائے گا, کوئی نہیں ٹھیک ہوگا. میں نہیں دیکھا کسی بہت کٹ کوئی ڈاٹا ہی ملے ہوئے وہ تو ٹھیک کرنا گا. تو پھر ہاں وہ کل ڈنگا ہوئے نا تو وہ تھوڑی پھر چاہیے ہوندی سیدھی کر, اور دھاگے نال نہیں ہوندا پھر, اور پھر کوئی ہوئے ڈاٹا ملے تو پھر ٹھیک ہوندا. وہ 50% چانس کے بعد چلی جاتی ہے. یہ تجرباتی شادیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ ماں باپ کر دیتے ہیں جی تجربے کے طور پہ جی چلو آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا. پرانے تو ہوندے ہی انج دے سن نا ساڈے جڑے بڑے سن. لیکن اب سوچنے کی باتیں ہیں, سوچ سمجھ کر دعا میں رکھ کر فیصلہ لینے کی باتیں ہوتی ہیں. خدا کو بیچ میں رکھ کے فیصلہ لینے کی باتیں ہیں. خدا کے خادموں کو بیچ میں شامل کر کے فیصلہ لینے کی باتیں ہیں. اور مجھے اکثر لوگ پہلے تو کہتے ہیں نا جی کہ
رشتہ کوئی لبو تو میں کہنا میں کام کرنا ہی تسی ماں پیو تسی آپ پہ لبو. آپ سے اچھا اپنے بچوں کو کون جانتا ہے؟ پھر اگر کوئی پوچھے وہ بچہ یا بچی کیسے ہے، میں خدا کی حضوری میں کھڑا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں اس بارے میں بالکل سچ سچ بتاتا ہوں کہ آیا وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ صحیح پارٹنر ہے یا نہیں ہے. اگر بات ہو بھی جائے مجھے کوئی اس میں نہیں ہے، کیونکہ جو سچائی ہے وہ کبھی کڑوی بھی لگتی ہے. اس لیے میں اس باتوں سے نہیں وہ کرتا. پھر شادی کا تیسرا مقصد جو ہے وہ شیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جو میں نے پہلے کہا کہ وہ اس خدا ٹھنڈے وقتوں میں باتیں کرتا ہے، تو وہ جو تھا ہوا کو اس لیے بنایا گیا کہ آدم اس کے ساتھ اپنی ہر بات کو شیئر کرے. وہ جو ڈھونڈ رہا ہے نا، اس کو مل نہیں رہا، اس کو مل نہیں رہا، تو وہ کیا کرے؟ اس کے ساتھ شیئرنگ کرے اپنا سارا دکھ، ساری خوشی. پھر شادی جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو کمپینین یا پارٹنر مل جائے، آپ کا ایک مددگار آپ کو مل جائے. پھر شادی نسل کی بڑھوتی اور اولاد کی پیداوار کے لیے شادی کی ضرورت ہے. یہ چھٹا مقصد ہے. اور ساتواں مقصد شادی اس لیے بھی ضروری ہے کہ محبت، کیونکہ انسان جیسے آدم کے اندر محبت تھی، خدا کی خوبی ایک محبت بھی ہے. ہر انسان کے اندر محبت ہے اور وہ محبت کو ہی تلاش کرتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ مرد جو شادی شدہ ہیں وہ خاص اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ بائبل اس بات کو ہمیں بار بار زور دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے بدن کی مانند نازک ظرف جان کر اس سے محبت کریں. یہ جو ہوا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ اس کا پارٹنر اس کے ساتھ رہے. جو کلا رہے گا تو شیطان، ولن، میں اس کو ولن کے طور پر دیکھتا ہوں، وہ اس کی انٹری ہو جائے گی. وہ ولن کے طور پر ہے، وہ آپ کی لائف کو برباد کرنے والا ہے. اس لیے بہت زیادہ ٹرسٹ بھی کسی پر نہ کریں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ شادی جو ہے اس کا مقصد یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے. خدا کی طرف سے کیا ہے؟ ہلیلویا، ہلیلویا. شادی کیا ہے جی؟ تحفہ ہے. وہ کئیوں کو اچھے تحفے مل جاتے ہیں اور نہیں، کئیوں کو دل کے مطابق نہیں ملتے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی اپنی قسمت، ہماری بزرگاں کہہ قسمت. مجھے ایک واقعہ اس پہ یاد آ گیا. ایک خادم تھا، وہ اسی طرح میسج سنا رہا اور کہہ رہا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس کو خدا کی طرف سے تحفہ ملا. تو کہتا اگر بیوی موٹی ہوئے تھے، جس کو بیوی ملی اس سے صوفہ ملا.